السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم مضمون اردو ادب کے برج کورس کی 31ویں دن کی سرگرمی حل کرنے جا رہے ہیں، جس میں یہاں پر آپ کو استاد سرپرست کی مدد سے اشعار سمجھنا اور اس پر منحصر پوچھے گئے سوالات کے جوابات بولنا اور لکھنا۔ پہلے اقتباس بغور پڑھیں، پھر سوال پڑھیں، اس پر غور کریں اور اپنے الفاظ میں اس سوال کا جواب لکھیں۔ چلیے آؤ خود سے کر کے دیکھیں۔ چلیے یہاں پر آپ کو ایک نظم دی گئی ہے، اسے پڑھنا ہے اور اس کے سوالوں کے جواب ہمیں دینا ہے۔ مسکرا کر مشکلوں کا سامنا کیسے کریں، حوصلوں کی عزم کی باتیں سکھاتی ہے کتاب۔ نیکیاں کیسے کریں، کیسے برائی سے بچیں، امتیاز خیر و شر کیا ہے بتاتی ہے کتاب۔ روز کرتی ہے نئی باتوں سے ہم کو آشنا، ہاں ہمارا علم ہر لمحہ بڑھاتی ہے کتاب۔ کس طرح بہتر طریقے سے گزارے روز و شب، زندگانی کا ہنر ہم کو سکھاتی ہے کتاب۔ صرف آنکھیں ہی نہیں بیدار ذہن و دل بھی ہو، جاگ جاؤ خواب غفلت سے جگاتی ہے کتاب۔ مجھ کو پڑھ کر دولت علم و ہنر حاصل کرو، ایک یہی پیغام دنیا کو سناتی ہے کتاب۔ درجہ بالا اقتباس کو غور سے پڑھیے اور پوچھے گئے سوالوں کے جواب لکھیے۔ یہاں پر آپ کو ایک کتاب کے اوپر نظم دی گئی ہے جسے ہم نے ابھی پڑھا۔ اب اس کے اوپر ہمیں کچھ سوالات پوچھے گئے ہیں جس کے جوابات ہمیں دینا ہے۔ حوصلوں اور عزم کی باتوں سے کتاب ہمیں کیا سکھاتی ہے، یعنی کہ ہمیں یہ کتاب کیا سکھاتی ہے، یعنی کہ مسکرا کر مشکلوں کا سامنا کیسے کریں، یہ ہمیں کتاب سکھاتی ہے۔ یعنی کہ مشکلوں کا سامنا مسکرا کر کرنا چاہیے، حوصلوں اور عزم کے ساتھ کرنا چاہیے۔ اب دوسرا سوال ہے، کتاب ہمارا علم کس طرح بڑھاتی ہے، یعنی کہ ہم کو کتاب پڑھنے سے ہمیں نئی نئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہے، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، ہمارے علم میں اضافہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر لکھیے جس میں علم کی شمع کا ذکر آیا ہے، یعنی کہ ہمیں وہ شعر لکھنا ہے جسے علم کی شمع کا ذکر آیا ہے۔ اوکے، چلیے اب آگے بڑھتے ہیں۔ 32ویں دن کی سرگرمی دیکھ لیتے ہیں، جہاں پر سمجھنا، بولنا، لکھنا۔ آؤ پتہ کریں استاد سرپرست کی مدد سے اقتباس سمجھنا اور اس پر منحصر پوچھے گئے سوالات کے جوابات بولنا اور لکھنا۔ پہلے اقتباس یعنی پیراگراف بغور پڑھیں، پھر سوال پڑھیں، اس پر غور کریں اور اپنے الفاظ میں ان سوالوں کے جواب لکھیں۔ یعنی کہ یہاں پر ایک اقتباس دیا گیا ہے، آپ کو اسے بغور پڑھنا ہے۔ یورپ میں کل پرزوں کی گھڑی 12ویں صدی میں نمودار ہوئی۔ لوہاروں کی بنائی ہوئی یہ گھڑی کچھ ایسی ٹھیک نہیں تھی کہ مگر اس سے تھوڑا بہت کام لیا جانے لگا۔ 1306 میں اٹلی کے شہر میلان میں پہلی مرتبہ گھنٹے کی ٹن ٹن سنائی دی تو اسے بڑا اہم واقعہ سمجھا گیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اب محض سن کر لوگ یہ بتا سکتے ہیں کہ کیا وقت ہوا ہے۔ جلد ہی عوام کی سہولت کے لیے شہروں کے اہم مقامات پر بڑے بڑے گھنٹہ گھر تعمیر کیے گئے۔ بعض شہروں میں جو گھنٹہ گھر بنائے گئے وہ فن تعمیر اور ماہرانہ کاریگری کا اعلیٰ نمونہ تھے۔ ہر گھنٹے پر سپاہیوں کی قطار یا تاریخی ہستیوں کی شبیہ نکل کر بتاتی کہ گھنٹہ پورا ہو گیا ہے۔ لوگ انہیں دیکھتے اور وقت کا اندازہ لگا لیتے۔ لوگ اب بھی دور دور سے آ کر ان گھنٹوں گھروں کو دیکھتے ہیں، یہ معلوم کرنے کے لیے نہیں کہ اب کیا وقت ہوا ہے، بلکہ ایک گزرے ہوئے زمانے کے آثار کے طور پر۔ یعنی کہ یہاں پر پہلے کے زمانے میں جو گھنٹہ گھڑی ہوتی تھی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ وہ پہلے کس طرح لوگوں کو وقت بتانے میں مدد کرتی تھی، اور مگر آج کے زمانے میں لوگ پہلے کے گزرے ہوئے زمانے کے وقت کی چیزوں کو دیکھنے کے لیے وہ گھڑیوں کو دیکھنے آتے ہیں۔ آؤ مشورے میں ہے، درجہ بالا اقتباس غور سے پڑھیے اور پوچھے گئے سوالوں کے جواب دیجیے۔ لوگ اب بھی دور دراز سے آ کر ان گھنٹہ گھروں کو کیوں دیکھتے ہیں؟ اب یہاں پر دیا گیا نا، لوگ دور دراز سے آ کر یہ معلوم کرنے کے لیے نہیں کہ اب کیا وقت ہوا ہے، بلکہ ایک گزرے ہوئے زمانے کے آثار کے طور پر دیکھنے کے لیے آتے ہیں۔ کل پرزوں کی گھڑی سے قبل یورپ میں کس کی بنائی ہوئی گھڑی استعمال کی جا رہی تھی؟ تو اب یہاں پر ہے کل پرزوں کی گھڑیوں، یہاں پر 1306 اٹلی کے میلان میں ٹن ٹن سنائی دی، یہ پہلے استعمال کی جاتی تھی، ٹھیک ہے۔